أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء وتفرد بالأولوية والقدم وبصم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وصي رسول الله وخليفته بلا فصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك. صلوات بھیجے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم کہ اپنے خاص صحابی جناب ابو ذر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حیاتوں کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ موت آ جائے. اس لیے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، اس کی زبان کام کر رہی ہے، اس وقت تک ہر اچھا کام نیک کام انجام دے سکتا ہے. جتنی چاہے عبادت کرے، جتنی چاہے غریبوں، بے کسوں، مجبور اور یتیموں کی مدد کرے، لیکن یہی انسان جب اس کی سانسیں رک جاتی ہیں تو اب یہ ایک سورہ فاتحہ کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. جب تک اس کے ورثہ، اس کی اولاد اس کو ایصال ثواب نہیں کرتے، اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. حضرت پیغمبر نے فرمایا حیاتوں کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ موت آ جائے. وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ ضعیفی آ جائے، بڑھاپا آ جائے. اس لیے کہ جب تک انسان جوان ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہیں، چاہے تو پوری رات عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے آرام سے اٹھ کر کے جا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے اور ضعیفی کے مراحل میں آتا ہے تب اس کے لیے ایک وضو کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے رکوع کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ ضعیفی آ جائے. اور آگے پیغمبر فرماتے ہیں وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ کوئی بیماری لگ جائے. اس لیے کہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان جب تک باصحت رہتا ہے انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. جب تک کوئی بیماری نہیں ہے کوئی احساس آدمی نہیں کرتا ہے. درا حال ہے کہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ عبادتیں جتنی بھی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو،
اکثر عبادتیں وہ ہیں کہ جن کا رابطہ انسان کی صحت سے ہے. یعنی وہ آدمی جو نماز صبح کے وقت اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو خود نماز کی عبادت کا ثواب اپنی جگہ اس کی صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. ام المقدسہ میں ہمارے ایک استاد ایک درس میں بیان کرنے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مدرسے کے اندر، مدرسہ حجتیہ کے بعد، مدرسہ حجتیہ میں رات میں جب برف جم جاتی تھی تو ہمارے بزرگان بیان کرتے ہیں کہ برف کو پگھلا کے، استاد بیان کر رہے تھے کہ برف کو پگھلا کے پھر اس کے بعد جب پانی ہو جاتا تھا اس سے وضو کرتے تھے اور نماز شب پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ کی نسل، نئی نسل جو آئے گی، اس زمانے کے بزرگ اپنے بچوں سے یہ کہیں گے بیٹا تم جانتے ہو ہم لوگ نماز صبح کے لیے اٹھتے تھے. یعنی عبادت میں انسان اتنا پیچھے ہوتا جا رہا ہے کہ واجبات کی ادائیگی جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، واجبات کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب اس فعل کو کہتے ہیں، اس عبادت کو کہتے ہیں جس کو خداوند عالم نے اتنا زیادہ چاہا ہے کہ ہو. خدا چاہ رہا ہے کہ ہو، ضرور ہو، اس کا فائدہ بندوں کے لیے چونکہ زیادہ ہے لہٰذا اس کو واجب قرار دیا ہے. نہ کہ کبھی ذہن میں آئے کسی کے کہ فلاں عبادت مثلا زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب 70,000 حج برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واجب عمل کا ثواب اتنا نہیں ہے. یہ نہیں سوچنا ہے. واجب وہ ہے جس کو خدا نے، یہ نہیں مطلب حج کا ثواب ملے گا اس کو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سوچنا کہ واجب کا اتنا ثواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ واجب کا ثواب اس سے زیادہ ہے. جتنا کسی مستحب فعل کا ثواب ہے، جتنا مستحب کام کا ثواب ہے، واجب کا ثواب اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے بیان کیا. دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے جس کام کو بہت زیادہ چاہا کہ انجام پائے اس کو واجب قرار دیا، جس کام کو اس کے بعد والے درجے میں چاہا اس کو مستحب قرار دیا. اسی طریقے سے حرام میں جس کو اللہ نے چاہا کہ یہ کام بالکل نہ ہو اس کو کیا کہا کہ یہ حرام ہے، بالکل انجام نہیں. لیکن جس کام کے لیے اتنا سخت نہیں، خدا اتنا زیادہ نہیں منع کر رہا ہے، تو اس کو کیا کہا کہ مکروہ ہے. بہت سے عمل ہیں جو مکروہ ہیں، بعض عمل ہیں جو مباح ہیں. تو واجبات ہمیشہ مستحبات سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں. آگے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فراغ کا قبل شغل، اپنے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کی مشغولیت آ جائے. کیا مطلب؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، رات میں آج کل بہت لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ رات میں نیند نہیں آتی، کیا کریں؟ یہ ضروری ہے بیان کرنا. نیند نہیں آ رہی، کیا کریں؟ نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ ٹینشن ہے آدمی کو، نیند نہیں آ رہی. لیکن نیند کے لیے یہ سوچنا کہ میں سوؤں، یہ ضرورت نہیں ہے جو میں نے سمجھا ہے. سونے کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس بات کی؟ جاگنے کے لیے کوشش کرنا ہے. سونے کے لیے جب بدن تھکا رہے گا تو آپ کتنا بھی چاہیں کہ نہ سوئیں، نیند آ ہی جائے گی. لہٰذا لوگ پریشان ہیں کہ نیند نہیں آ رہی. نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو بہترین، اگر نیند نہیں آ رہی ہے کسی کو تو اس کو کیا چاہیے کہ کسی کام میں مشغول ہو جائے، کتاب پڑھنے لگے، دعا پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے، کوئی بھی کام انجام دے تو کیا ہوگا؟ نیند آ جائے گی. لیکن نیند آنے کے لیے بستر پہ لیٹ کے کوشش کرنا یہ شاید کیا ہے؟ بھیجا ہے. کبھی بھی نیند آدمی کو ایسے آتی نہیں. وہ فراغ کا قبل شغلی، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ. ابھی تمہارے پاس جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ سمجھ لیجیے. جو کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے میں بہت بزی ہوں، وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت ہوتا نہیں ہے.
وقت نکالنا پڑتا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے۔ اگر کامیابی تک پہنچنا ہے، چاہے دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہو یا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہو، یا دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وقت نکالنا ہوگا۔ یہ نہیں کہیں کہ ہم کو تو وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ وقت کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے کاموں کو منظم نہیں کیا ہے، ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کیا ہے، ہم نے نہیں اس میں نہیں رکھا اپنے حساب میں۔ ہم کو اس وقت نماز پڑھنا ہے، ہم کو اس وقت دعا پڑھنا ہے، ہم کو اس وقت فلاں کام پہ جانا ہے، اس ٹائم آنا ہے۔ ہر چیز کا وقت معین ہونا چاہیے۔ لہذا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اپنے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھو، اس لیے کہ کبھی انسان کے اوپر وہ وقت آتا ہے کہ اب اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے، کہتا ہے اب تو میں کیسے پڑھوں نماز، واجب کا بھی ٹائم، مستحبات تو پڑھتا تھا، اب کہہ رہا ہے اب واجب بھی پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، واجب پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے۔ لہذا پیغمبر کی اس حدیث کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، توجہ دیں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ حیاتوں کا قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ صحتوں کا قبل سقمک، جب تک صحت ہے اس کو بہتر اور غنیمت سمجھو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں تو حساب لگانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کیا؟ اب جو ہے کچھ لوگوں کو کڈنی کی پرابلم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ ڈائلیسس کرانا ہے۔ ڈائلیسس کرانے کتنا خرچ آتا ہے؟ الگ الگ کوئی قیمت بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے 15,000 لگتا ہے، کوئی کہتا ہے 25,000 لگتا ہے، جو بھی لگتا ہے۔ تو ایک مرتبہ خون کو صاف کرنے کے لیے جو ہمارے ڈاکٹروں نے مشین بنائی ہے، البتہ وہ بھی اللہ نے ہی عقل دی ہے، اللہ نے ہی فکر دیا ہے، اللہ نے ہی علم دیا ہے۔ اس لیے خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے انسانوں ہم نے تجھے علم نہیں دیا لیکن تھوڑا سا علم دیا۔ یہ تھوڑے سے علم سے انسان اتنا ترقی کر گیا۔ تب توجہ دیں کہ جس کے پاس تھوڑا علم ہے وہ اتنا آگے چلا گیا کہ جہاز بنا لیا، راکٹ بنا لیا، ڈاکٹری میں ترقی کر گئے۔ لیکن وہ امام کی جس کے پاس علم کل ہے، جب وہ اپنے علم کو ظاہر کرے گا، یہ امام زمانہ کی حکومت کے اوپر دلیل ہے۔ کہ جب وہ کہ جس کے پاس علم کل ہے، پورا علم ہے، والراسخون فی العلم ہے، جو علم میں غوطہ ور ہیں، جب اپنے علم کو ظاہر کریں گے تو جو بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوں گے آج خون کو صاف کرنے کے لیے یہ مشین بنائی، تو کتنی محنت سے ہوتا ہے اور کتنا صاف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو آپ کو کڈنی دی ہے، اب اس کی قیمت آج کے زمانے میں لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جب ایک ہفتے میں اتنا خرچ آ رہا ہے تو ایک سال میں کتنا خرچ آئے گا خون صاف کرنے کے لیے، اور یہ نعمت بہت بڑی ہم کو اللہ نے دی ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی طاعت کریں، اس کی عبادت کریں، اور خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کریں۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ پروردگارہ جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی شہن حضرت کرار ہیں مسلمان ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگارہ جو بھی لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں عتبات عالیات کے، اور وہ سپاہی جو کہ عتبات عالیات کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، پروردگارہ ان کو سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم العظیم۔ محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة سبحان من لا يكلف نفسا إلا وسعها أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ألا قد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه. سب سے پہلے میں اپنے نفس کے لیے اور تمام حضار محترم کے نفس کے لیے تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ تقوی الہی وہ چیز ہے کہ جو ہماری نجات کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ تقوی کے بغیر انسان جب تک اللہ سے نہیں ڈرے گا، لوگوں کے سامنے صرف گناہوں سے اگر بچتا ہے تو کامیابی اس کو نصیب نہیں ہوگی. لہذا خداوند عالم ہم کو تقوی عطا فرمائے. اللہ قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. الصلاة والسلام على امام السبتین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. الصلاة والسلام على سیدۃ نساء العالمین فاطمة بنت رسول اللہ. محمد وآل الصلاة والسلام على الحسن المجتبى محمد وعلى حسین شہید بکربلاء وعلى علی بن الحسین زین العابدین محمد وعلى محمد بن علی باخر العلوم الاولین والآخرین وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى جعفر القاضي وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى الحسن بن علي العسكري. اللهم صل وسلم وزد وبارك على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم صل على محمد وآل آج کے اس خطبے میں کیونکہ اس کے بعد مجلس بھی ہے، مختصر طور پر سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ہے تقوی الہی. جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. اللہ کے گناہ سے بچو فی الخلوات، تنہائیوں میں، اکیلے میں. فإن الشاہد هو الحاکم. پیغمبر فرما رہے ہیں جو گواہ ہے وہی حاکم ہے. کبھی ہوتا ہے آدمی کوئی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور عدالت میں کیس جاتا ہے، کیس چلتا ہے، تو ممکن ہے کہ گواہ جو ہے گواہی بدل دے اور ہم کو سزا نہ ہو. لیکن فإن الشاہد هو الحاکم، جو گواہ ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہی فیصلہ بھی کرنے والا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرب خدا، جتنی بھی عبادتیں ہیں، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، عزاداری کر رہے ہیں، زکوٰۃ نکالیں، خمس نکالیں،
حج کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کس لیے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے نفخت فیہ من روحی، اے انسان میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ تو کیا اور دوسرے جاندار میں اللہ نے روح نہیں پھونکی ہے؟ کیا جو جانور ہے اس میں روح نہیں ہے؟ جو پرندے ہیں اس میں روح نہیں ہے؟ روح ہے، لیکن اللہ جو ہے کہہ رہا ہے میں نے اپنی روح۔ کیا مطلب؟ اگر کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کے مرتبے کو بیان کرنا ہوتا ہے تو وہاں خداوند عالم اس فعل کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے۔ جیسے کہ پیغمبر نے کنکریاں پھینکی تو خدا نے کیا کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے رسول تم نے کنکریاں نہیں پھینکی۔ یا جناب خدیجہ نے اپنا مال دیا تو پیغمبر نے کیا، اللہ نے کیا کہا میں نے۔ کیا مطلب؟ کسی کام کی عظمت کو جب بیان کرنا ہے تو خداوند عالم اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یعنی انسان عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، انسان میں ایک امتیاز پایا جاتا ہے، انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ جانور کسی کے کھیت میں جا کے کھا لیتا ہے کیونکہ وہ جانور ہے، لیکن انسان جب ہے تو دیکھتا ہے اپنا ہے کہ دوسرے کا ہے، حرام ہے کہ حلال ہے۔ تو انسان اور جانور میں یہ فرق ہے، انسان کو اللہ نے مرتبہ دیا۔ لہذا پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیا، کلیم اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، کہا پروردگارا تو بتا دے کہ جنت میں میرے ساتھ رہنے والا کون ہے، میرے ساتھ میں کون رہے گا جنت میں۔ تو خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو وحی کی اور کہا موسیٰ تمہارے محلے میں قصاب رہتا ہے، یہ کسی انسان کی قدر و منزلت اس کے اعمال سے ہے، آپ اس کے ظاہر پہ دیکھ کے کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا بچہ ہو 10-12 سال کا 20 سال کا ہو، لیکن اس کا ایمان عقیدہ اس آدمی سے زیادہ ہو جو 60 سال کا ہے، یا اس کا برعکس ہو سکتا ہے۔ لہذا جناب موسیٰ نے کیا کیا، کہا پروردگارا جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا اس کو بتا دے۔ تو جناب موسیٰ کو وہی ہوئی کہ فلاں قصاب ہے، آج تم اس کے گھر مہمان ہو جانا، اس قصاب کے گھر پہ مہمان ہو جانا، اور تم یہ تمہارا ساتھ رہے گا جنت میں۔ وہ جو گوشت کاٹتا ہے، گوشت بیچ رہا ہے، وہ جناب موسیٰ کے ساتھ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کہا تمہارے ساتھ یہ رہے گا۔ تو جناب موسیٰ نکلے جستجو میں کہ اس کے اندر کون سی اچھائی پائی جا رہی ہے، کیا وجہ ایک نبی کے مقام پا رہا ہے، کون شخص ایک عام آدمی ہے، عام سماج کا آدمی ہے، نہ کوئی نیتا ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کیا ہے وہ ایک عام آدمی ہے، گوشت کاٹتا ہے۔ کہا یہ آپ کا جنت میں ساتھی رہے گا، آپ کے ساتھ برابر میں۔ تب جناب موسیٰ اس کے پاس گئے، قصاب کے پاس، کہا بھائی سلام کیا اور کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر ایک رات کے لیے مہمان ہو جاؤں۔ بہت خوش ہوا، نبی خدا ہیں، ہمارے گھر خود مہمان ہونا چاہ رہے ہیں، خوشی کی بات ہے۔ کہا بالکل، اب ہم اپنی دکان بند کریں گے، ساتھ چلیے۔ رات کا وقت ہوا اور جناب موسیٰ لے کر کے اسے گئے، اپنے جناب موسیٰ کو لے کر کے وہ اپنے گھر گئے۔ اب جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے دیکھا، ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے ہیں کون سا کام اس کا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت میں اتنا بڑا مقام ملنے والا۔ انبیاء لیکن جنت میں درجات ہیں، جنت میں درجے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ ائمہ نے کیا تاکید کیا شیعوں کے لیے، جنت میں درجات، بلند درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جنت ملنا مشکل نہیں ہے ایک محب اہل بیت کے لیے جو کہ اطاعت و عبادت کرتا ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہے جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ انسان گنہگار ہے، خطا ہوتی ہے، تو جنت میں ائمہ نے کیا فرمایا کہ بلند درجے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تب وہ جناب موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کے اندر کون سی صفت پائی جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ ایک ضعیف اس کی ماں ہے جو چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، گھر میں اکیلا ہے، کوئی ساتھی اس کا نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ ڈرتا ہے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ کے چلے جائیں گھر پہ تو
کوئی جانور آ کے نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ بہت ضعیف ہے، وہ کچھ بھی اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہے، اپنے کو بچا بھی نہیں سکتی ہے۔ اب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ اس ضعیفہ کو اس نے کوئی اونچائی پہ جو ہے رسی لگا کر کے جگہ بنائی تھی جس پہ لٹکا دیا کرتا تھا، ٹانگ دیا کرتا تھا۔ اب شام کو جب آیا تو آ کر کے اس کو رسی ڈھیلی کی، نیچے اتارا، اتارنے کے بعد جا کے اس کا ہاتھ پیر دھلایا، منہ دھلایا، کھانا تیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے اس ضعیف ماں کو کھانا کھلایا۔ اب جب کھانا، اب سب جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ رہے ہیں کمرے میں، جب کھانا کھلا چکے تو اس نے کہا اپنا کان اشارہ کیا اپنا کان میرے پاس لاؤ۔ جب کان پاس میں لے گئے جناب موسیٰ تو اس نے کان میں کچھ کہا، جب اس کے کان میں کہا تو جناب موسیٰ مسکرائے اور چلے آئے ادھر۔ اب جب ادھر بات ہونے لگی، جناب موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم نے تمام خدمت جو انجام دی ہے ماں کے ساتھ، یہ تو واقعاً ایسا عمل ہے کہ تمہارا جنت میں بہت بڑا مقام ہوگا، ہیں؟ لیکن ماں نے تمہارے کان میں کیا کہا کہ تم مسکرائے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں اور میں دکان چلاتا ہوں اور کوئی بہت بڑا کام اچھا تو نہیں انجام دیتا میں، لیکن میں ماں کی خدمت جو کرتا ہوں تو میری ماں جب کھانا کھلا چکا ہوتا ہوں تو روز دعا دیتی تھی کہ اللہ تم کو جنت نصیب کرے، اللہ تم کو جنت نصیب کرے۔ لیکن آج میری ماں نے کچھ الگ دعا دیا۔ کہ آج کیا دعا دیا؟ کہا کہ آج میری ماں نے دعا یہ دیا ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں پیغمبر جناب موسیٰ کے ساتھ قرار دے۔ یعنی آپ موسیٰ کے ساتھ رہیں۔ جناب موسیٰ نے اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے، یہ علم دیا ہے، فرشتے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم جنت میں ہمارے ساتھ رہو گے اور تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ لہذا والدین کا احترام، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کو عزت دینا یہ بہت اہم ہے۔ عزت دینا کیا؟ ایک فیملی تھی جس سے میرا رابطہ تھا اعظم گڑھ میں، میرا وطن اعظم گڑھ ہے، تو اس گھرانے میں مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، 5 یا 6 بھائی تھے وہ، اور چونکہ رشتہ دار بھی ہوتے تھے دور کے، تو اس گھر میں مطلب کوئی ایجنسی بھی چل رہی ہے اور موٹر پارٹس کی دکان بھی ہے، کوئی لڑکے کا میڈیکل اسٹور ہے، سب کچھ ہے، مالی اعتبار سے بہت مضبوط۔ لیکن اس گھر میں نے جو جستجو کیا تو مذہب سے دور، نہ نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب۔ میں یہ سوچتا تھا یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں، یہ بالکل تجربے والی بات بتا رہا ہوں، یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ رشتہ دار ہوتے تھے، میں کبھی کبھی آنا جانا ہوتا تو میں نے غور کیا ایک نقطے پہ، اور واقعاً وہ ثابت ہوا۔ نقطہ کیا تھا کہ جتنی ایجنسی ہے، جتنی دکانیں ہیں، جتنی گاڑیاں ہیں، یہ سب کی چابی، اس کی کیلی ماں کے تکیے کے نیچے رکھی ہوتی، بس یہ چیز عزت دینا۔ ہو سکتا تھا گھر میں کوئی جگہ معین کر دی جائے، وہاں ٹانگ دی جاتی ہے، لیکن احترام والدین میں کہ وہاں پہ کیلی کہیں اور لگانے کے بجائے ماں کے تکیے کے نیچے۔ اب کوئی بیٹا جا رہا ہے کہ اماں ہم جا رہے ہیں فلاں کام کرنے جا رہے ہیں، دکان کی چابی چاہیے، ماں نے اٹھایا، ماں تو منع نہیں کرے گی، وہ تو اسی لیے ہے ہی، ماں نے کیلی اٹھائی دے دیا۔ وہ جا رہا ہے، گاڑی چاہیے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ گاڑی لے گئے۔ تو اب ان کے ترقی کے سبب کیا میں نے دیکھا، یہ کیلی جو کہ کہیں بھی رکھی جا سکتی تھی، صرف ماں کے تکیے کے نیچے رکھنے کی وجہ سے، اور ماں کے انتقال کے بعد وہ گھر اجڑ گیا۔ یعنی کوئی گھر میں اب تو لوگ رہنے لگے، ابھی نئی خبر ملی، اس زمانے میں جب میں اس پہ تھوڑا سا نگاہ کیے تھا تو لوگ لکھنؤ میں رہنے لگے، دلی میں رہنے لگے، ادھر ادھر۔ یعنی وہ گھر جو کہ بہت آباد تھا، بہت ترقی یافتہ تھا، خوشحالی سے بھرا ہوا تھا، ایک کس عمل کی وجہ سے؟ ماں باپ کو عزت دینے کی وجہ سے۔ اگر اس چیز کو ہم باقی رکھیں گے تو پھر ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے
اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن اگر زمانے کی ہوا کے ساتھ ہم بھی بہتے چلے گئے کہ ماں کہہ رہی بیٹا ذرا سبزی لا دو، بیٹا کہہ رہا ہے تھوڑا یہ گیم پورا کر لیں، یہ میسج لکھ لیں، کیا ہے یہ بعد وقت نہیں آتا ہے، بعد کا کوئی وقت نہیں آتا ہے۔ کوئی کہے کہ بعد میں کریں گے ابھی کریں گے، آتا نہیں ہے۔ ہوتا کام وہی ہے جو آپ فوراً انجام دے۔ لہٰذا جو کہ حدیث کی روشنی میں بھی ہے، مذہب بھی کہتا ہے، انسانیت بھی کہتی ہے، اگر ترقی کرنا ہے، اگر خوشی حاصل کرنا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایسا نہیں کوئی کہے دنیا میں اسی طرح ہم جیسے بھی گزار لیں گے، نہیں، یہاں جو بھی آدمی اچھا کام کرے گا اس کا اجر اس کو آخرت میں ملے گا۔ آخر میں دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ معبود جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں عطوات عالیات کی حفاظت فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء کرام بالاخص مراجع